بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے ایک بزرگ کے توبہ کی۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر قحط سالی تھی۔ قحط سالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راشن غلہ کم ہو گیا تھا اور لوگ بھوک کے مارے مر رہے تھے، اور لوگ بھوک کے مارے، مہنگائی کے مارے خودکشیاں کر رہے تھے۔ جیسے قرآن میں بھی ذکر ہے وقال الملک انی ارا سبع بقرات، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی قحط سالی آئی تھی۔ ایسا ہوتا ہے، لوگ خودکشیاں کرنے لگ جاتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں کہ قحط سالی کا زمانہ تھا، مشکلات کا، مصیبتوں کا زمانہ تھا، مہنگائی تھی، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ایک طرف تو لوگ دھڑا دھڑ خودکشیاں کر رہے تھے، اپنے آپ کو مار رہے تھے، پھانسی کے پھندے پہ اپنے آپ کو لٹکا رہے تھے، موت کے کنویں میں چھلانگ لگا رہے تھے۔ اور دوسری طرف میں ایک روز نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک غلام بہت خوش ہے اور بہت خوشی کی حالت میں جھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں، لاپرواہ۔ تو میں بڑے حیران ہوا اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار ایک طرف لوگ مر رہے ہیں، جان جان کر خودکشیاں کر رہے ہیں، جان جان کر موت کے کنویں میں چھلانگے لگا رہے ہیں، اور ایک طرف یہ غلام دیکھو کتنا خوش، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تو کہا میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ یار اتنی قحط سالی میں، اتنی مشکلات اور مصیبتوں میں آپ اتنے خوش کیوں ہیں، اتنے لاپرواہ کیوں ہیں، روزی روٹی کی فکر ہی نہیں، معاش کی فکر ہی نہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے کوئی فکر نہیں۔ بزرگ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے فکر نہیں ہے کہ میرا ایک مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، میرے مالک کے بہت سارے کھیت ہیں، ان کھیتوں سے غلہ آتا ہے، آمدن آتی ہے، وہ مجھے 2 ٹائم کی روٹی کھلاتا ہے، مجھے کیا فکر ہے؟ وہ مجھے روٹی کھلاتا ہے، میں کھاتا ہوں اور کام کاج کرتا ہوں اپنے گھر کا، مجھے کوئی فکر نہیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے اس غلام کے جس جملے نے جھنجھوڑ دیا، غلام کے اس جملے نے مجھے ورطہ حیرت میں ڈال دیا کہ ایک ادنا سا غلام اور اس کا ایک ادنا سا مالک جس کے پاس 10 12 15 کھیت ہوں گے، جس کی آمدن محدود اور گنی ہوئی ہوگی، وہ ایک غلام کو 2 وقت کی روزی دیتا ہے تو غلام معاش سے بے فکر اور لاپرواہ ہے۔ تو جو میرا مالک ہے، جس کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں، جو تمام خزانوں کا مالک ہے، میں نے اس سے تعلق کیوں نہیں جوڑا؟ میں اس سے تعلق جوڑ کر کیوں بے فکر نہ ہو جاؤں؟ جب ایک غلام نے ایک آدمی سے تعلق جوڑ کر بے فکر پھر رہا ہے، ایک طرف لوگ خودکشی کر رہے ہیں، موت کے منہ میں جا رہے ہیں، پھانسیوں میں لٹک رہے ہیں، اور یہ بے فکر ہے، تو جب میں اپنے اللہ سے، احکم الحاکمین سے، جو رازق ہے اور جو خالق ہے میرا، میں اس سے تعلق جوڑ دوں تو کیا وہ میرے معاش کا بندوبست نہیں کرے گا؟ تو کہا کہ اس غلام کے اس جملے نے کہ میرا ایک مالک ہے اور مجھے 2 ٹائم کی روزی دیتا ہے، اس جملے نے مجھے جھنجھوڑ دیا اور میں نے توبہ کی اور میں نے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ دیا۔ تو فرمایا کہ یہ میرے توبہ کا سبب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ساتھ جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ جسے اللہ کو ہم پسند آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔